السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت ساری ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کچھ ایسا وظیفہ یا کچھ ایک ایسا عمل جس سے ہمارا چہرہ تھوڑا خوبصورت دکھنے لگے اور ہمیں اللہ پاک خوبصورتی ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عطا فرمائیں۔ تو یہ بچیاں ہیں ہماری، ان کے رشتے بھی ہونے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اچھا دکھیں۔ بے شک اس میں اپنے پردے کا خیال رکھنا تو ان کے لیے ضروری ہے، لیکن اچھا دکھیں، خوبصورت دکھیں۔ تو اس زمرے میں پھر میں نے یہ سوچا کہ آج کیوں نہ آپ کو یہ جو انتہائی آزمودہ ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے بچیوں کے لیے خوبصورت دکھنے کا، چہرے کے اوپر رونق آ جائے گی، چہرے کے اوپر نور آ جائے گا اور خوبصورت انشاءاللہ اللہ پاک خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ ظاہری طور پہ میری دعا اپنی ساری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان سب کو ظاہری خوبصورتی بھی عطا فرمائے اور باطنی خوبصورتی بھی عطا فرمائے۔ جیسے خوبصورت ہم باہر سے دکھتے ہیں یا اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت بنیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور بننا چاہیے، ایک مسلمان کو اچھا دکھنا چاہیے، لیکن ویسے ہی ہم یہ بھی تمنا کریں اور اس کی بھی خواہش رکھیں اور کوشش بھی کریں کہ ہم جو ہے اندر سے بھی باطنی طور پر بھی اور زیادہ خوبصورت بنے تاکہ اللہ کو ہم پسند آئیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چہروں کا بلکہ دلوں کا جو نور ہے وہ اللہ پاک نے 3 چیزوں میں رکھا ہے۔ تو ہر ویڈیو میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کی بات ضرور کرتا ہوں، تو اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی آج کے اس عنوان کے تحت یہ بات ضرور کروں گا، اور بلکہ میں اس بات کے اوپر زیادہ فورس کروں گا کہ خاص طور پہ خوبصورتی کے معاملے میں اگر آپ چاہیں کہ آپ کے چہرے پہ نور آئے تو 3 باتوں کا اہتمام لازمی کریں، اور یہ ایسا نور آئے گا کہ یہ دائمی نور ہوگا، اور انشاءاللہ یہ نور نہ صرف آپ کے چہرے پہ بلکہ جسم کے ہر حصے میں، روح کے ہر حصے میں آئے گا۔ اس کے لیے 3 کام آپ لازمی کریں۔ جو خوبصورتی کا عمل ہے وہ تو میں ابھی آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ 3 کام آپ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر مسلمان کو بنانے چاہیے۔ نمبر 1، باوضو رہیں، بار بار وضو کا اہتمام کریں، سردی ہے، گرمی ہے، بالکل پرواہ نہ کریں۔ اور اس میں بلکہ آج کل تو سائنس نے بھی بتایا ہے کہ بار بار آپ اپنے چہرے کو جب واش کرتے ہیں تو اس کے جو پورز ہیں وہ کھلتے ہیں، مسام جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ رونق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بات کتنے عرصہ پہلے سمجھا دی، بتا دی کہ بھئی دن میں 5 بار، بلکہ 5 بار تو کیا انسان تو کتنی بار وضو کر لیتا ہے۔ تو بھئی اس کا اہتمام کریں کہ 5 بار کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں باوضو رہیں، سارے دن میں اپنے آپ کو باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، کوشش کریں کہ کوئی بھی ایک نماز ہماری قضا نہ ہو۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت فرمائیں، چاہے 2 صفحے ہوں، چاہے 2 رکوع ہوں، 1 پاؤ ہو، آدھا سپارہ ہو، یا جتنا آپ بآسانی پڑھ سکیں۔ اپنی زندگیوں کا معمول بنائیں، روزانہ سے قرآن کریم کو کھولیں اور اس کی تلاوت فرمائیں۔ تو بھئی یہ 3 چیزیں تو آپ کو ایسی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسی دائمی خوبصورتی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے جو انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب آپ آ جائیں جو خاص کا آج کا جو عمل ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خاص طور پہ وہ بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اور ان کے لیے یہ عمل تو بہت ہی اچھا ہے اور مفید ہے۔ بلکہ کوئی بھی ہماری بہن خاتون جو خوبصورت ہونا چاہیں، دکھنا چاہیں، وہ یہ عمل کریں، بہت اچھا عمل ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ صبح جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں
تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آسمان پر روشنی ہونی شروع ہوتی ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے. غور سے سن لیجئے گا اس کا طریقہ، اس میں غلطی نہ کیجئے گا. آپ نے کھڑکی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے کھڑکی ہوگی اور آپ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ کے پاس طلوع آفتاب سے پہلے جو ایک نیچرل لائٹ ہوتی ہے، ایک لائٹ آنی شروع ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پاؤ پھٹنا، تو اس وقت آپ نے اس لائٹ کے سامنے کچھ کھڑکی کھول کے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ بھئی آپ کے چہرے پہ وہ لائٹ آ رہی ہے طلوع آفتاب سے پہلے. اور آپ نے اپنے سامنے کوئی آئینہ، جو آئینہ ہے مرر، اس کو رکھنا ہے، لوکنگ گلاس جو ہے اپنے سامنے ایک آئینہ رکھنا ہے. اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے 90 دن تک کرنا ہے، یا اگر 90 دن تک نہ کر سکیں تو اس کو کم از کم 40 دن تک کریں. ویسے تو یہ پوری زندگی ہی کرتے رہیں تو انشاءاللہ، یا کبھی کوئی اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ اگر اس میں کوئی کہ جی ایک دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیے، نہیں اٹھ سکے، طبیعت خراب تھی یا فجر پڑھ کے فوراً سو گئے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ اگلے دن کر لیں. یہ تو آپ جتنے دن کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو عمل ایسے ہے کہ کھڑکی کے سامنے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. جو نیچرل لائٹ ہے وہ ہلکی ہلکی آپ کے چہرے کو روشن کر رہی ہوگی. کمرے کی لائٹیں آپ نے، یا اپنے صحن میں جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہیں، لائٹیں آپ نے نہیں جلانی. چہرہ آپ کا جو نیچرل لائٹ ہے اس سے روشن ہو. لائٹ آپ نے کمرے کی نہیں جلانی. آئینہ اپنے سامنے رکھنا ہے. آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، درود ابراہیمی. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور آپ نے آئینے کی طرف دیکھنا ہے. اور آئینے کی طرف آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ نے آنکھیں کھول کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہنا ہے. اور آپ نے ایسے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں، ایسے غور کر لیں. آپ نے ایسے آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. اور جب آپ کی آنکھیں تھک جائیں یا ایسا محسوس ہو کہ اب آنکھوں کو جھپکنا پڑے گا تو آپ خاموش ہو جائیں، ایسے آنکھیں بند کر کے فریش ہو جائیں، پھر آنکھیں کھولیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیں اللہ اللہ اللہ. پھر جب تھک جائیں آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کو ذرا آرام دے دیں، پھر آنکھیں کھول لیں اور پھر پڑھیں اللہ اللہ. 100 مرتبہ آپ نے اس کو ایسے پڑھ دینا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ لوح قرآنی پڑھنی ہے. لوح قرآنی، الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون، الف لام میم صاد ہا میم یاسین کاف ہا یا عین صاد قاف آمین. یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. جب 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے جوڑ دینا ہے. ہاتھوں کے اندر یہ ایک لائن سی ہوتی ہے، بے بنتی ہے، اس کو آپ نے جوڑ دینا ہے. اور اب آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے اور ان ہاتھوں کے اوپر ایسے آپ نے دم کر لینا ہے. اور دم کر کے آپ نے یہ ہاتھ اپنے چہرے پہ ایسے پھیر لینے ہیں 3 مرتبہ ایسے. تو یہ آپ جب اپنا کام کریں گے انشاءاللہ، آپ چند ہی دنوں کے بعد، آپ بے شک پہلے اپنی تصویر اتار لیں اور چند ہی دنوں کے بعد اپنی تصویر اتار کے دیکھیں انشاءاللہ، تو آپ جو ہے خوش ہو جائیں گی کہ چہرے کے اوپر چہرے کی رانائی، چہرے کی رنگت، چہرے کا نور اور چہرے کے اوپر خوبصورتی انشاءاللہ بڑی بہترین آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ. تو اس عمل کو آپ ضرور کریں انشاءاللہ. اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ آپ واقعتاً آپ کو یہ حیرت انگیز طور پر اپنے چہرے کے اندر خوبصورتی نظر آئے گی انشاءاللہ. اور میری دعا ہے اللہ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم آباد رکھے اور آپ سب کے نیک نصیب کرے. اللہ آپ کے حامی و ناصر ہو.